السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اردو ہے جس کا نام، سلسلے کے تحت آج ہم ایک بار پھر حروف کی طرف رخ کریں۔ آج ہم حروف علت پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان حروف کی معروف، مجہول اور لین کی صورت میں ادائیگی کیسے کی جائے۔ آج کی اس مختصر گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بار پھر استدعا ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے لیسن شروع کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے حروف علت۔ میں ہوں آپ کا مدرس طارق احمد ملک، ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول، ہرد چنم، رفیع آباد۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ حروف علت ہوتے کیا ہے۔ دوستو، حروف علت ان حروف کو کہتے ہیں جن کی ادائیگی میں زبان اور دانت آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں اور بالکل آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ ان کی تعداد 3 ہے: واو، الف اور یہ۔ ان حروف کے علاوہ باقی تمام حروف کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ تو حروف صحیح کو انگریزی میں کانسوننٹ کہتے ہیں، کانسوننٹس، اور ان حروف علت کو انگریزی میں واولز کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اردو میں پھر 3 ہی حروف علت ہے: واو، الف اور یا، جبکہ حروف صحیح کی تعداد 48 ہے، کیونکہ ہمارے پاس کل 51 حروف ہیں اردو کے الفابیٹ میں۔ آئے ان پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ واو، جو پہلا حرف علت ہے، واو کا اصل پیش ہے، یعنی اس کا منبع، اصل کا معنی ہے جڑ، واو کی جڑ ہے پیش یا منبع، یہ پیش سے نکلا ہے۔ چھوٹا بڑا کرنے سے مختلف آوازیں نکل سکتی ہیں، یعنی واو اگر مختصر ترین آواز میں ہو تو پیش کے برابر ہو، اور اگر کھل کر پڑھا جائے شاید پھر 2 واو کے برابر ہو۔ اسی طرح الف ہے ہمارے پاس، الف کا اصل زبر ہے، یعنی زبر سے نکلا ہے۔ چھوٹا بڑا کرنے سے مختلف آوازیں نکلتی ہیں۔ کون کون سی آواز نکلتی ہے یہ ہمیں آگے پتہ چلے گا۔ اس کے بعد ہے یہ کا اصل زیر ہے، یعنی جب چھوٹا ہو تو زیر کے برابر ہوتے ہیں۔ چھوٹا بڑا کرنے سے مختلف آوازیں نکلتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جو اب آواز کو چھوٹا بڑا کرتے ہیں واو کے حوالے سے یا پھر الف کے حوالے سے اور یہ کے حوالے سے، تو ایسے میں کون کون سی نئی آوازیں نکلتی ہے، تو اس کے لیے جاننے کی کوشش کریں گے واو کی مختلف اقسام۔ پہلی ہے واو معروف۔ واو معروف کیا ہے؟ اگر واو کے ماقبل حرف پر پیش آئے تو واو کھل کر پڑھا جاتا ہے، ایسے میں اس واو کو واو معروف کہیں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ ما قبل ہوتا کیا ہے۔ ما قبل اور ما بعد کیا ہوتا ہے، یہ عربی الفاظ ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں، ہم مثال دیتے ہیں۔ اگر ہم لکھتے ہیں ایک لفظ خوب، یہاں واو سے پہلے کیا آتا ہے؟
اور واو کے بعد کیا آتا ہے وہ دیکھیں گے. یعنی یہاں واو سے پہلے کیا ہے؟ کھائی ہے. اور واو کے بعد کیا ہے؟ بے. تو یہ جو کھائی ہوگا یہ ما قبل کہلائے گا. اور جو بے ہوگا یہ ما بعد کہلائے گا. ما قبل یعنی جو اس سے پہلے آئے، جو پہلے آئے، اور ما بعد جو بعد میں آئے، جو بعد میں آئے. تو ایک قضیہ تو اب حل ہوا کہ ما قبل اور ما بعد کیا ہوا. اب واو معروف کو دیکھتے ہیں. اگر واو کے ما قبل حرف پر پیش آئی تو کھل کر پڑھی جائے. جیسے ہمارے پاس مثال ہے یہ والی. یہاں واو سے پہلے دال آتی ہے اور اس پر پیش ہے، تو یہ واو جو ہے یہ کھل کر پڑھی جائے گی. جیسے دور، تو واو یہاں واو معروف ہوگا. واو معروف صورت میں. کوئی اور مثال؟ ہمارے پاس ہے ایک لفظ جنت میں ہوتی ہے تو کیا؟ حور. ہم دیکھتے ہیں کہ اس واو کی آواز دو واو کے برابر ہے. حور، دور. اس طرح ایک اور لفظ لکھتے ہیں موسیٰ. میم کے اوپر پیش ہے موسیٰ، یعنی واو یہاں بھی کھل کر پڑھی گئی. اسی طرح ایک لفظ ہے ہمارے پاس سود. سود، اس سود میں بھی واو کھل کر پڑھی جاتی ہے. اس طرح ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس نور. تو ان تمام مثالوں میں ما قبل پر پیش ہے، اس لیے واو کو کھل کر پڑھا جاتا ہے. ایسے واو کو جس کے ما قبل پر پیش ہو اور اس واو کو کھل کر پڑھا جائے اسے واو معروف کہتے ہیں. آپ بہت ساری مثالیں اپنی یادداشت سے لکھ سکتے ہیں یا کتابوں پر دیکھ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں. تو سامعین، واو معروف کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ واو معروف کسے کہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. واو معروف کے بعد ہمارے پاس آئے گا واو مجہول. معروف کی ضد ہے مجہول. معروف مجہول الفاظ کی ضد ہے. اب یہ مجہول کیا ہوا؟ اگر واو کے ما قبل پر کوئی حرکت نہ ہو تو متوسط آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یا پھر ہمیں ما قبل اور ما بعد کو یا ذہن نشین کرنا ہوگا. ما قبل پہلے، ما بعد یعنی بعد میں. ہاں، جن الفاظ میں واو کا جو ما قبل ہے اس سے پہلے آنے والا حرف اگر اس پر کوئی حرکت نہ ہو تو واو کو متوسط، نہ چھوٹا یعنی چھوٹی تو اتنی برابر ہے یعنی پیش کے برابر، اور درمیانی تو واو کے برابر، اور وہ تو ہے جو پیش کے بعد ہو تو وہ دو واو کے برابر ہوتی ہے. یہ ہوئی معروف کی صورت. تو یہ متوسط ہوگی، یہ ہوگی مجہول کی صورت. تو ہم یہاں مثال دیں گے کس واو کو ہم واو مجہول کہیں گے. تو ہم یہاں لکھتے ہیں ایک لفظ، حرکت کے بغیر ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہے. تو یہ دیکھیے، یہ جو شین ہے اس پر کوئی حرکت نہیں، اس لیے اس کو شور نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے شور. شور، شور. یہ جو واو ہے متوسط آواز میں ایک واو کے برابر، شور. اب ایک اور، یہ پہلی مثال میں ہم نے دور پڑھا تھا، مگر اس مثال میں دال کے اوپر کچھ نہیں، یہ دور ہوگا. آج کے دور میں معروف کے حساب سے ہوتا وہ دور تک ہمارے ساتھ چلا تو واو معروف ہوتا، مگر یہاں آج کے دور میں دور یہاں واو
मजहूल है। तो इसी तरह कोई और लफ्ज़ भी हम यहाँ लिखेंगे, तौर। इस तौर वो आगे बढ़ा। तो अगर मारूफ में होता तो तूर होता। तो तूर देखिए, तूर ये पहाड़ का नाम है, यहाँ मारूफ है, मगर तौर ये माने रखता है तरीका। तो जो हमारे पास ज़मीर है, तू नहीं, तू तो तू हमारे पास ज़मीर है, तो हरफ जज़ा है। तो ये तो भी ते के ऊपर कुछ हरकत नहीं। तो ऐसे वाव को हम वावी मजहूल कहते हैं। तो मारूफ और मजहूल में आपको फ़र्क दिखाई दिया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वावी मादूला किसे कहते हैं। वो वाव जो लिखने में आई मगर पढ़ने में न आई। अब वाव लिखा भी जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता, ये बल्कि कालदम किया जाता है, हज़फ किया जाता है। मादूला कालदम किया हुआ। हम मिसाल देते हैं यहाँ किस वाव को लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। देखिए यहाँ शोर है, दौर है, तोर है, तो है, तो वाव पढ़ा जाता है। मगर यहाँ हम देखते हैं, यहाँ खुश वाव लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता, खुश। इस तरह हमारे पास एक लफ्ज़ है खानदगी, वाव कहीं नहीं पढ़ा जाता, खानदगी। हमारे पास एक है ख्वाब, हम ख्वाब नहीं पढ़ते, हम ख्वाहिश पढ़ते हैं, ख्वाहिश नहीं पढ़ते। तो ये जो वावी मादूला है ये उमूमन और अक्सर खाए के बाद आता है, यानी इसका माक़बल उमूमन खाए होता है। तो अब वाव की हमारे पास तीन किस्में आई। वाव मारूफ जो दो वाव के बराबर पढ़ी जाती है बल्कि पढ़ा जाता है क्योंकि वाव मुज़क्कर है। वाव मजहूल जो मुतवस्ता आवाज़ में पढ़ा जाता है यानी एक वाव के बराबर। और वाव मादूला जो कालदम किया जाता है बिल्कुल ही पढ़ा नहीं जाता। अब वाव जाविद वो वाव जो लफ्ज़ के आखिर में आई मगर पढ़ा न जाए। ये वाव भी एक तरह से मादूला ही है मगर फ़र्क ये है कि ये लफ्ज़ के आखिर में आता है और पढ़ा नहीं जाता। और जो वाव मादूला है ये लफ्ज़ के बीचों बीच आता है। अब देखिए इसकी मिसालें, ये वाव ज़ाइद है यानी अगर न हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मगर आदतन इसे लिखा जाता है। ये जुज़ पढ़ा जाए, जुज़ो नहीं पढ़ा जाए। ये उमर पढ़ा जाए, उमरो नहीं पढ़ा जाए। अगर इसे उमरो पढ़ा जाए तो ये वाव मजहूल बनेगा और इसे जुज़ो पढ़ा जाए तो ये वाव मजहूल माना जाएगा। तो इस तरह वाव ज़ाइद भी हमें समझ आया। अब एक है वाव लेन। ये कौन सी वाव है? वो वाव जिसका माक़बल गैर मुवाफ़िक हो। ये और वाव के लिए ज़बर वाला माक़बल गैर मुवाफ़िक। यहाँ एक बात जब हमें पता होगा कि मुवाफ़िक क्या है, यानी मुवाफ़िक माने मुताबिकत रखने वाला, मुताबिकत वाला, मुताबिकत वाला। तो वाव पेश के साथ मुताबिकत रखता है। पेश से मुताबिकत, ये को ज़ेर से मुताबिकत, यानी ज़ेर से निकला है, ज़ेर से मुताबिकत। और अलिफ को ज़बर से मुताबिकत।
ہم کہیں گے کہ الف کے لیے زیر اور پیش والے حروف غیر موافق ہوں گے. الف کے لیے زیر اور پیش والے حروف غیر موافق ہوں گے. ٹھیک بات ہے نا. الف کے لیے اس کے لیے غیر موافق یہ ہے اور اس کے لیے غیر موافق یہ ہے. جبکہ واو کے لیے اور یہ کے لیے غیر موافق زبر ہے دونوں کے لیے. ہاں واو کے لیے غیر موافق زیر بھی ہے اور زبر بھی ہے. یہ کے لیے غیر موافق پیش ہے اور زبر ہے. تو واو لین وہ واو ہے جس کا ماقبل غیر موافق ہو. یہ اور واو کے لیے زبر والا ماقبل غیر موافق ہوگا. تو ایسے واو کو ہم واو لین کہتے ہیں. تو ہم لکھیں گے اس کی مثال. دیکھیے یہ جو کوشش ہے کیف کے اوپر زبر ہے. کوشش یا موجود میم کے اوپر زبر ہے. کوشش. قول کاف کے اوپر زبر ہے یعنی قول محال ہم لکھتے ہیں. تو ان واوز جو یہاں واو استعمال ہوئی ہیں تو ان کا ماقبل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس ان کا ماقبل غیر موافق ہے یعنی زبر والا ہے. تو ایسے واو کو واو لین کہیں گے. اب الف کی باری آتی ہے. الف ممدو. الف ممدو کسے کہیں گے؟ وہ الف جس کا ماقبل زبر والا ہو. یہ دو الفوں کے برابر پڑھا جائے. ماقبل اب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جو اس سے پہلے حرف آئے اسے ماقبل کہیں گے. تو پھر ایک بار ہم لکھیں گے. اگر ہم یہ لکھیں گے گلاب. یہاں الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے. الف کے بعد بے ہے تو ماقبل زبر والا ہے. تو جس کا ماقبل زبر والا حرف ہو وہ دو الفوں کے برابر پڑھا جائے. تو گلاب کو گلاب نہیں کہیں گے گلاب یعنی دو الفوں کے برابر. یعنی اسے لکھتے ایسے ہیں تو سمجھنے کے لیے ہم اسے پڑھیں گے ایسے. یہ گل ہے پلس آب ہے. الف کو ہم نے دو الف کے برابر پڑھا تو یہ گلاب بنا کیونکہ اس کا ماقبل کیا ہے؟ زبر والا ہے. جس طرح واو معروف ہے دو واو کے برابر اس طرح الف ممدو ہے یعنی مد والا الف وہ دو الف کے برابر آئے گا. تو اسے کہیں گے ہم الف ممدو. اس طرح ہمارے پاس اگر ہم آب لکھیں گے اس میں الف سے پہلے الف ہے وہ زبر والا ہے. الف زبر الف آ پھر بھی ہے. تو یہاں ماقبل بھی فتح والا ہے یعنی زبر والا ہے اور اس لیے اسے آ پڑھیں گے ممدو پڑھیں. اس طرح خواب کھائی کے اوپر زبر ہے خواب. بارش یہ تمام الف ہمارے پاس الف ممدو آئیں گے اور دو الف کے برابر پڑھی جائیں گے. اب الف مقصورہ کی بات کریں وہ الف جو اپنی اصل آواز برقرار رکھ سکے یعنی اپنے قد کے برابر ہی پڑھا جائے. قد کتنا ہے؟ ایک الف کے برابر. وہ الف جو ایک الف کے برابر ہی پڑھا جائے اسے الف مقصورہ کہتے ہیں. یہ عموماً تمام وہ الف ہے جو شروع میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم لکھیں گے التجا. یہ الف ایک ہی الف کے برابر پڑھا جائے گا. ہم لکھیں گے اگر. ہم لکھیں گے انسان. ہم لکھیں گے اس طرح.
ہم لکھیں گے استادا. تو تمام باقی ہمیں اور مثال لکھنے کی ضرورت نہیں. ان تمام مثالوں میں الف ایک ہی الف کے برابر پڑھا جائے گا اور اسے الف مقصورہ کہیں گے. تو الف کی دو ہی مثالیں ہیں, یا تو یہ ممدوح ہوگا معروف والی شکل, یا پھر مقصورہ ہوگا اپنے قد کے برابر. اب یا یہ معروف کی بات کریں, وہ یہ جس کا ماقبل زیر کے ساتھ ہو, اس صورت میں سے کھل کر پڑھا جاتا ہے. یہ جو ہمارے پاس حرف یہ ہے, یہ مونس ہے, جیسے الف اور واو مذکر ہے, تو یہ کہ اس لیے ہم نے یہاں مونس کا صیغہ استعمال کیا ہے. وہ یہ جس کا ماقبل حرف زیر کے ساتھ ہو, اس صورت میں اسے کھل کر, اس صورت میں یہ کھل کر پڑھی جائے گی اور اسے یا معروف کہیں گے. تو آپ خود اس مثال پر غور کیجئے کہ اس کی مثالیں کیا آئیں گی. ہمارے پاس ہے لفظ, دیکھیے میم کے نیچے زیر ہے اور یہ میل پڑھا جائے گا. تو ہمارے پاس ہے شمشیر, شین کے نیچے زیر ہے اور اسے لمبا کر کے یہ کو ہم پڑھیں گے شمشیر. ہم تاثیر لکھیں گے تاثیر. کبھی کبھار ہم یہاں نیچے ایسے بھی ڈالتے ہیں میل, تاثیر, شمشیر, تصویر, تحریر, تحریر, کشمیر. تو جو اس سے پہلے ہیں, یعنی یہاں میم کے نیچے زیر ہے, یہاں رے کے نیچے زیر ہے, یہاں واو کے نیچے زیر ہے, تو اس کا ماقبل زیر کے ساتھ ہے اور اسے کھل کر پڑھا جاتا ہے. اسے یا یہ معروف کہیں گے. آپ بے شمار مثالیں اس طرح کی لا سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس ہے یا یہ مجہول, وہ یہ جس کا ماقبل غیر خالص ہو, یعنی جس پر کوئی زیر یا زبر یا پیش نہ ہو, کوئی حرکت نہ ہو, آراب کے بغیر ہو. یہ متوسط آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, یعنی اپنی اصل قد کے برابر, یعنی ایک یہ کے برابر یا یہ مجہول پڑھی جاتی ہے. جیسے ہمارے پاس ہے, اوپر ہم نے کوئی مثال لکھی تھی, تو یہاں ہم لکھیں گے وہ یہ جس میں ماقبل اس کے ساتھ نہیں ہو, کس کے ساتھ, یعنی وہ اس زیر کے ساتھ. جیسے ہم لکھیں گے ہمارے پاس دیر, خیر, تو اس طرح ہم بہت ساری مثالیں اس کے لیے لا سکتے ہیں جو یا یہ مجہول کے زمرے میں آ سکتے ہیں. تو پہلے بچوں آپ کو اب یا یہ مجہول کی مثالیں بھی سمجھ آ چکی ہوں گی. جیسے دیر ہم نے لکھا, خیر لکھا, کاری خیر ہم لکھتے ہیں. اس کے بعد ہے یا یہ لین, وہ یا جس کا ماقبل غیر موافق ہو اور یہ اور واو کے لیے زبر والا ماقبل غیر موافق. تو ایک بار ہم نے واو کے حوالے سے غیر موافق, تو یہ کے لیے موافق ایک ہی ہے, زیر ہی موافق ہے, یعنی زیر, باقی جو زبر والا اور پیش والا وہ غیر موافق ہوگا. تو ہم لکھیں گے, اگر ہم لکھیں گے مائمونہ, مائمونہ, تو یہ پر زبر ہے اس لیے غیر موافق بنا اور یا لین بنا. ہم لکھیں بیت الخلا, بے کے اوپر زبر ہے, بیت بازی, وغیرہ وغیرہ. تو اس یا کو ہم یا لین کہیں. تو اس طرح ہم نے آج کی یہ جو آج کا جو ہمارا لیسن ہے یہ مکمل کیا.
ہم نے آج کچھ نکات ایسے ابھارے جن میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ واو کا منبع کیا ہے، الف کا منبع کیا ہے، یہ کا منبع کیا ہے، حروف علت ہوتے کیا ہے، کس طرح استعمال ہوتے ہیں، اور واو معروف کیا ہے، واو مجہول کیا ہے، اور واو معدولہ کیا ہے، واو زائد کیا ہے، واو لین کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا الف ممدو اور الف مقصورہ، یا معروف، یا مجہول اور یا لین۔ تو اب مشق کے طور آپ حروف علت کی تمام ممکنہ صورتوں کے مطابق مزید 5 الفاظ لکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کی اس جو آپ کی سیکھنے کا سلسلہ ہے اس میں مزید تقویت حاصل ہو جائے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ کوشش بھی اچھی لگی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ خدا حافظ۔